صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالۃ الحقوق کی سیریز میں اب تک کے کچھ باتیں حقوق کے اعتبار سے پیش کی جا چکی ہیں کہ خدا کا حق کیا بنتا ہے، کہ ہمیں خدا کے حق کے متعلق معرفت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ نفس کا حق کیا ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، اس کے متعلق اور دیگر اور بھی حقائق ہیں انسان کے کہ جس کی ادائیگی کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. ان حق کو پورا کرنا ضروری ہے اور ان کے بارے میں جاننا انسان کے لیے ضروری ہے. اور اس کے ماتحت بہترین انداز میں رہنمائی ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ آپ نے رسالۃ الحقوق کے ذریعے سے بہترین حقوق کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے اوپر کچھ حق بنتے ہیں، کہ خدا کا کچھ حق ہے، نفس کا حق ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کا حق ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں نفس کے حق کے اعتبار سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھیں. آج یہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو خدا کی اطاعت میں لگا دو اور اپنے ساتوں اعضاء و جوارح کو بھی خدا کی اطاعت کے لیے آمادہ کر دو اور اس میں بھی خیال رکھو. اعضاء و جوارح، 7 اعضاء و جوارح بالخصوص ان کا ذکر امام نے کیا ہے کہ اگر ہم غور کریں اعضاء و جوارح یعنی ہمارے کچھ پارٹس آف دا باڈی، ایسے وہ 7 مخصوص ہمارے پارٹس آف دا باڈی کہ جن کا بہت بڑا حق ہے اور اس حق کو ہمیں جان کر اسے ادا کرنا ضروری ہے، جس کے متعلق امام نے ہمیں رہنمائی فرمائی. ہمارے چوتھے امام ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آغاز اعضاء و جوارح کے حقوق کے اعتبار سے سب سے پہلے زبان کے حق کے بارے میں ذکر کریں. بہت اہم چیز ہے زبان انسان کے جسم میں، اور یہ زبان اگر ہم غور کریں تو کتنی بڑی ایک اللہ نے دولت، ایک نعمت ہمیں عنایت فرمائی ہے کہ فرق کیا خدا نے. اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو خدا کی مخلوق وہ جانور بھی ہیں، وہ اینیملز بھی ہیں کہ جنہیں خدا نے زندگی دی ہے، لیکن خدا نے اشرف المخلوقات انسانوں کو قرار دیا ہے کہ انسان سب سے، اس کی مخلوقات میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہیں. تو خدا نے انسانوں کو بہترین طریقے سے خلق بھی کیا. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو جانور ہیں انہیں اللہ نے زندگی دی ہے، وہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تمام تر چیزیں، لیکن فرق بہت چیزوں کا اللہ نے ان جانوروں میں انسانوں میں رکھا، جس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خدا نے انسانوں کو زبان عطا کی ہے، وہ زبان کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. ہم تصور کریں کہ اگر جس طرح سے جانور بے زبان ہوتے ہیں کہ وہ بول نہیں پاتے، اپنی باتوں کو وہ لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکتے، ان کے اندر اللہ نے وہ عقل و شعور نہیں دی ہے اور انہیں بے زبان بنایا ہے، تو اس اعتبار سے اگر ہماری زندگی ہوتی تو یہ زندگی کیسی ہوتی. یعنی ہر لمحہ اگر ہم غور و فکر کریں تو بے ساختہ دل چاہتا ہے کہ اس خداوند عالم کا شکریہ ادا کیا جائے کہ پروردگار عالم تیری ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی ہم عبادتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، کتنی غلط بیانی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی پروردگار عالم کہ جو ہمیں نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے. تو اب حق ہے اس زبان کا کہ جو بولا جائے وہ کیسا ہو، اس کے متعلق ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بولنے کا تحفہ خدا نے انسانوں کو عطا کیا ہے. اور اس کے متعلق سورہ رحمان میں بھی خداوند عالم نے اعلان کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. تو اب جب خدا نے ہمیں پیدا کیا اور بولنا سکھایا ہے تو ضروری ہے کہ ایسا بولا جائے کہ جو خدا کو پسند آئے، ایسی بات کی جائے کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم کے
انسان نزدیک ہو سکے، اس کی رضا و خوشنودی کو حاصل کر سکے، کیونکہ یہی زبان ہے نا کہ جس کے ذریعے سے ہم اسی زبان کے ذریعے سے کبھی اچھی باتیں کر کے کسی کے دل کو جیت بھی لیتے ہیں، کبھی اسی زبان سے کسی کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اسی زبان سے کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کبھی اسی زبان سے سچ باتیں کرتے ہیں، سچ بیان کرتے ہیں، کبھی حق بیانی کرتے ہیں۔ تو جہاں اس زبان کے ذریعے ان تمام کاموں کو انجام دیا، فائدہ ہی فائدہ۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ کبھی کبھی بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر ہم سے غلط بیانی ہوتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے بڑے بڑے گناہ انسان سے سرزد ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ مولا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زبان کا وزن بہت کم ہے لیکن اس کے گناہ بہت سنگین ہیں، بہت زیادہ سنگین ہیں۔ اور یہ بھی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کو جب جہنم میں اس کے گناہوں کے بنا پر نتیجتاً پھینکا جائے گا تو اسے منہ کے بل پھینکا جائے گا، کیونکہ اسی زبان سے سب سے زیادہ گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ ہم جھوٹ بھی اسی زبان کے ذریعے بولتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، نتیجتاً ہم اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان جو اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان دیکھیں جب تک نہیں بولتا ہم اس کے وجود کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم یہ نہیں جان پاتے ہیں کہ اس انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے باطن میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا چیزیں موجود ہیں۔ جب وہ بولنا انسان شروع کرتا ہے تب ہم اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ انسان کیسا ہوگا۔ اگر وہ شائستگی سے بولتا ہے، اگر بہترین طریقے سے بولتا ہے، اگر اچھی باتیں انسان بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان بڑا اچھا ہے۔ اگر وہ اسی زبان سے غلط بیانی کرتا ہے تو ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بڑا برا انسان ہے۔ یہ ہم نے فیصلہ کس بنا پر کیا؟ اس انسان کے بولنے کی بنا پر کیا۔ تو اس زبان کے ذریعے انسان کی باطن سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں جو اس کے خاموش رہنے پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ معصوم ہستیاں فرماتی رہی بارہا اس بارے میں کہ بہت بڑا فائدہ ہے انسان کی خاموشی میں۔ اگر انسان خاموش رہ جائے تو بہت سے نقصانات سے وہ بچ جاتا ہے، بہت سے فتنے فساد سے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ خاموشی اختیار نہیں کرتا، بے جا بے ضرورت بولتا رہتا ہے تو بہت سے بڑے بڑے نقصانات اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے زبان کے حق کے بارے میں جو بیان کیا ہے ان باتوں کا ذکر کر دوں۔ رسالۃ الحقوق میں زبان کا حق کیا ہے امام نے اپنی بہترین جملوں کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان کا حق یہ ہے کہ اسے گالی گلوچ سے محفوظ رکھا جائے۔ پہلی چیز جس کا ذکر امام نے کیا ہے کہ زبان کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے گالی گلوچ سے محفوظ رکھا جائے۔ آج کے معاشرے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بات کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج ہماری جو لائف سٹائل ہے اس میں اسکول کالج کی لائف ہو جائے یا ہم اپنے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، عزیز و اقربا میں ہوتے ہیں، گالی کا استعمال کر کے بات کرنا، ہم اسے ایک یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرنا یا اپنے آپ کو زمانے کے حساب سے بڑا اپڈیٹ بتانا، اپنے آپ کو بڑا بہتر بتانا، اپنے آپ کو بولڈ ثابت کرنا، یہ انسان اس میں بہتری محسوس کرتا ہے کہ گالی دے کر، گالی گلوچ کے ذریعے اپنی جملوں میں گالیوں کا استعمال کر کے بات کرنا۔ آج یہ چیزیں بڑی عام ہو رہی ہیں۔ ہم اسکول کے بچوں کو دیکھیں، کالج کی لائف سٹائل کہ وہاں پر بھی بات چیت فرینڈ سرکل میں ہو رہی ہے تو کہیں گالی گلوچ کا بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر دوستوں سے مل رہے ہیں تو ایک دوسرے کو غلط طریقے سے بلاتے ہیں، گالیاں دے کر کے، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم نے تو بس یوں ہی مذاق میں کہا ہے یا یوں ہی بس ہنسی میں کہا ہے، لیکن گالی دینا کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ مذمت وارد ہوئی ہے کہ انسان ایک بہت بڑا نقصان کی یقیناً اس انسان پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، اور ساتھ ساتھ جیسے ہی انسان کوئی گالی دیتا ہے اس کی قبر میں ایک بچھو فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ جو اسے اذیت پہنچانے کے لیے پہلے سے ہی آمادہ ہو گیا۔ اور کس نے تیار کیا؟ ہم نے خود۔
گالی گلوچ دے کر کے۔ تو امام نے فرمایا ہے ہمارے لیے کہ تمہاری زبان کا حق یہ ہے کہ اپنی زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھو۔ دوسری چیز کا ذکر امام نے کیا ہے کہ اور اسے نیک اور شائستہ بات کہنے کا عادی بناؤ، اسے باادب بناؤ، اسے ضرورت اور دین و دنیا کے فائدے کے علاوہ بند ہی رکھو، اسے ضرورت میں ہی زبان کا استعمال کرے، جہاں ضرورت ہو انسان وہاں بولے، دین و دنیا کے جو فائدے اسے حاصل ہو رہے ہیں وہ بولے، جو بولے تو شائستہ انداز ہو، اس کا جملے اچھے ہوں، الفاظ اچھے استعمال کرے انسان کہ جس کے ذریعے سے وہ یقیناً ان جملوں کا جو ہم انتخاب کرتے ہیں، جو الفاظ ہم چنتے ہیں، اس کے ذریعے دراصل ہم اپنی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے غلط جملوں کا استعمال کیا تو اپنی پرسنالٹی کی برائیوں کو ہم نے ظاہر کیا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو جتنے بہترین جملے ہوں گے، جتنے اچھے الفاظ ہوں گے ہمارے استعمال میں، ہمارے بولنے میں، اتنا زیادہ اس انسان کی پرسنالٹی نکھر کر سامنے آتی ہے اور دوسروں پر جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں زبان کا حق ہے اسے گالی گلوچ سے محفوظ رکھا جائے اور بولا جائے تو شائستہ باتیں کی جائیں، دین و دنیا کے جو کام آئے وہ باتیں کی جائیں۔ مثلاً انسان علم کو پھیلانے کے لیے زبان کا استعمال کر رہا ہے، بہت بہترین یہ چیزیں ہیں کہ وہ علم کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے بول رہا ہے، تو یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ کہ بہت سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، بہت سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ انسان اچھی باتیں جب پھیلاتا ہے تو یقیناً وہ اپنے اس اہم فریضے کو بھی پورا کرتا ہے جو خدا نے اسے فروع دین میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اعتبار سے، یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، اس کے ماتحت اس نے اپنے اس فریضے کو بھی انجام دیا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کا بھی خیال رکھے۔ امام مزید چوتھے امام فرماتے ہیں زبان کے حق کے بارے میں کہ اور زیادہ چلنے، بے فائدہ بولنے سے زبان کو روکو کہ تم اس کے نقصان سے محفوظ نہیں ہو اور اس کا فائدہ کم ہے۔ یعنی وہی باتیں کہ بے جا ضرورت سے زیادہ جب انسان بولتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں بھی بول جاتا ہے کہ بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اس وقت جو کچھ کہا اسے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ آیا کہ اس وقت کہتے ہوئے اسے ان چیزوں کا خیال ہی نہ رہا اور بس وہ اپنی ایک جوش میں بولتا چلا گیا۔ لہٰذا اسلام کہتا ہے کہ جوش میں آ کر انسان اپنا ہوش نہ گوائے، جب بولے تو ہوش میں رہ کر بولے، بلکہ اسلام نے ہمیں ایک میزان دیا ہے، ایک پیمانہ بتایا ہے کہ ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا ہے، یعنی اپنے الفاظ کو تولنا ہے، اس کے بعد میں انسان بولے۔ جب انسان سوچ سمجھ کر بولنا شروع کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہوگا، کبھی خسارہ نہیں اٹھا سکتا، کبھی بھی وہ نقصان میں نہیں آ سکتا جب وہ سوچ سمجھ کر کے الفاظ کو ادا کرتا ہے، بولتا ہے۔ لیکن بغیر سوچے سمجھے جب وہ بے وجہ اور بے جا بے ضرورت بولنا شروع کرتا ہے تو بہت سارے نقصانات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ مزید امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان عقل کا گواہ ہے، بے شک جو عقل میں ہماری موجود ہے، عقل ہماری کتنی اعلیٰ ہے، کتنا ہمارا ظرف کیسا ہے، اس چیز کو پریزنٹ کر رہی ہے ہماری زبان۔ ہماری زبان ظاہر کرتی ہے کہ ہماری عقل میں، ہمارے باطن میں کیا چل رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں زبان عقل کا گواہ ہے اور اس کی دلیل سمجھی جاتی ہے، اور عقل مند کا عقل کے زیور سے آراستہ ہونا اس کی خوش بیانی ہے۔ مدد تو بس خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے ہی ہے۔ بے شک یہ انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کے ماتحت وہ خیال کرے اپنی زبان کے لیے، بالخصوص کہ جب بولے اگر امام کی بتائے ہوئی ان نصیحتوں پر انسان عمل کرے تو وہ اپنے زبان کے حق کو بھی ادا کرے گا، ساتھ ساتھ بہت سے نقصانات سے بھی انشاءاللہ تعالی وہ ضرور اور ضرور محفوظ رہے گا۔ خداوند عالم ہمیں ان توفیقات سے نوازے کہ ہم جب بھی بولیں بہترین بولیں، اچھا بولیں، ایسا بولیں جو دین و دنیا میں ہمارے لیے بے حد مفید ثابت ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔